مرحوم نجم الحسن ابن عبداللہ نانجی، مرحوم اکبر علی جعفر علی راجانی، مرحومہ سکینہ بنت شیر علی پیر بھائی اور تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، والصلاة والسلام علی اشرف برریتہ وخیر خلقہ ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه المتين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين۔ درود پڑھ لیجئے محمد علیہ وسلم۔ چار مرحومین کی ایصال ثواب کی سویم کی مجلس ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک کے سویم کی ہو، برسی کی ہو، چیلوں کی ہو۔ چار مرحومین میں جن میں ایک مرحومہ ہیں اور تین مومنین ہیں، ان کی سویم کی مجلس ہے۔ اور آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی ایک بہت مشہور آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے موت کو تمہارا مقدر کر دیا، ہم نے موت کو تمہارے لیے قانون بنا دیا، اور کوئی ہم سے اس پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ سبقت نہیں لے جا سکتا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو موت سے بچ جائے۔ کسی کے پاس اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے کہ ہمارے اس قانون کو توڑ دے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ قانون شاید اس روئے زمین کے لیے ہے، اگر کسی اور دوسرے سیارے ستارے پہ چلا جاؤں تو موت سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موت کو ہم نے تمہارے لیے ایک قانون بنا کر تمہارا مقدر بنا دیا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا ہے کئی دفعہ کہ قدر، قضاء و قدر، اس کا مطلب ہے اللہ کا قانون۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو تمہارے لیے قانون بنایا کہ موت لازماً آئے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ تو جیسے اللہ نے اپنے اس قانون کے بارے میں موت کی مثال کو پیش کیا کہ دیکھو موت کو ہم نے تمہارے لیے قانون بنایا ہے، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے دوسرے قانون کا نام دین اور شریعت ہے کہ جس میں آپ کو اختیار دیا ہے کہ خوشی کے ساتھ قبول کر لیں، چاہیں تو توڑ دیں۔ لیکن جو اللہ نے قانون بنایا، قوت نافذہ کے ذریعے اسے ثابت کر دیا، وہ قانون کے جو فطرت کے اوپر لاگو کر دیا، وہ قانون جو موت کی شکل میں بتا دیا، کوئی اسے توڑنے کا اختیار نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ تو وہ قانون کہ جسے اللہ نے دین و شریعت بنا کر نازل کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر اس قانون پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت بھی جاویدانی ہو جائے گی۔ بہت مشہور قول ہے، حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ عش ما شئت فإنک میت، یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو، اللہ کا پیغام ہے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے جتنی چاہو محبت کرو، آخر میں ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ لَاقِيهُ ہے، اور جو چاہو عمل انجام دو، آخر ایک دن اسی عمل سے تمہاری ملاقات ہونی ہے۔
اس لیے جو بھی انسان عمل انجام دیتا ہے، تمام عالم اسلام مجسم اعمال کے، تجسیم اعمال کا قائل ہے کہ اعمال مجسم شکل اختیار کریں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سورہ کہف کی آیت ہے۔ جو کچھ انہوں نے عمل انجام دیا ہوگا وہ اسے اپنے سامنے حاضر اور موجود پائیں گے، اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو بھی عمل انسان انجام دیتا ہے وہ سب کا سب اس کے سامنے مجسم شکل میں ہوگا۔ اسی لیے ایک اصول کافی کی اور حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، محمد والے محمد وجل فرج، قبر میں تین چیزیں اس کے قریب پہنچیں گی اور ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگیں گی، ایک چیز رک جائے گی۔ ایک کہے گی کہ میں وہ تیرا رزق تھا کہ جو تیری زندگی کے ساتھ وابستہ تھا، جب تک تو زندہ تھا اللہ نے زندگی کے ساتھ جو رزق وابستہ رکھا تھا، موت کے ساتھ وہ رزق کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ دوسری شکل و صورت یہ کہے گی کہ میں وہ تیری اولاد، تیرے اعزاء اقربا رشتہ دار ہوں کہ جو تجھے قبر کے گڑھے تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اب واپس پلٹ کے جا رہے ہیں، اب تم سے ہمارا تعلق باقی نہیں رہے گا۔ لیکن تیسری چیز اس کے قریب قبر میں رک جائے گی اور یہ کہے گی کہ میں وہ تیرا عمل ہوں کہ جس کی طرف تو بہت زیادہ رغبت نہیں رکھتا تھا، مگر میں تجھے یہاں بھی اور قیامت میں بھی تنہا نہیں چھوڑوں۔ تو انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے فشار قبر کی، تنگی قبر کی، مختلف قسم کی جو کیفیات کو علماء بیان کرتے ہیں، اس میں بہت سے علماء جنہوں نے ان کی تعویلات پیش کی ہیں، اس سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ جس کا دل اس دنیا میں تنگ ہے اس کی قبر برزخ میں تنگ ہے۔ جو اپنی دنیا میں کشادگی کی زندگی بسر کرتا ہے، بہت فراخی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتا ہے، خدا قبر کے اندر بھی اسے کشادگی عطا کرے گا۔ درود بھیج دیجئے محمد وعلی محمد کے جماعت المقدس آقا۔ اب وہ کون سا قانون ہے؟ دیکھیے، ایک قرآن کی سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت ہے اور یہ مسلسل قرآن کریم میں ان موضوعات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے قرابت دار عزیز جو ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یتیموں کا خاص خیال رکھنا اور مسکینوں کی دستگیری کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، انسانوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا۔ ابھی یہ 4 مرحومین کی جو ایصال ثواب کی مجلس سے، ایک مرحوم ہمارے بہت بزرگ عباس بھائی کہ جن کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہی داؤد ہوم کی بچیوں کی سرپرستی کرتے ہوئے گزر گیا۔ اور ایک بات کا تو میں خود بھی اس کا گواہ ہوں کہ زیارتی قافلے میں کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ہم جا رہے تھے، اور شدید سردی کے باوجود اور اس تکلیف کے باوجود جو انہیں تھی، کتنے آپریشن اور کتنی اس تکلیف کے باوجود کہ جہاں اتنے لمبے سفر کے بعد گروپ اور کاروانوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ 2 یا 3 گھنٹے کا آرام کریں گے، اس کے بعد پھر زیارت کے لیے چلیں گے، لیکن جب وہ ہوٹل کی لابی میں ہم آئے ہیں تو اس کے بعد عباس بھائی کو ڈھونڈا جا رہا تھا کہ کہاں چلے گئے۔ پتہ چلا کہ وہ اس ہوٹل میں اترنے کے بعد کمرے میں گئے نہیں تھے، سیدھے امام حسین کے روضے پہ چلے گئے تھے۔ اس لیے یہ آیت جس کو آپ تکرار یا اس کا مسلسل اعادہ کہہ کر مجھے مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے کہ سورہ زمر کی آیت ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جب متقیوں کو گروپ کی شکل میں جنت کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا، جو
مسلسل سننے والے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ دونوں کے لیے قرآن نے سورہ زمر میں کافر اور متقی دونوں کے لیے سیق کا لفظ استعمال کیا ہے. وسیق الذین الی کفروا جہنم زمرا، جب جہنم کی طرف کافروں کو کھینچا جا رہا ہوگا گروپ کی شکل میں. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے. وہی لفظ قرآن نے متقیوں کے لیے بھی استعمال کیے جو کافروں کے لیے استعمال کیے تھے کہ کافروں کو جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا اور متقیوں کو جنت کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا. کافروں کا جہنم کی طرف کھینچا جانا سمجھ میں آتا ہے کہ کون ہے کہ جو چاہے گا کہ اسے جہنم میں لے کے چلا جائے، لیکن متقیوں کا جنت کی طرف کھینچا جانا سمجھ میں نہیں آتا، سوائے اس ایک روایت کے جو بہار میں موجود ہے کہ یہ وہ متقی ہوں گے جو امام حسین کی زیارت میں اس قدر منہمک ہو جائیں گے کہ جنت میں جانے کا راستہ بھول جائیں گے. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے آپ حضرات محمد وآل محمد کے ذوات مقدسہ پر. تو پورے قرآن میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو میثاق لیا گیا ہے اللہ کی بندگی کرنا، اس کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. مسلسل یہ آیت ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. سورہ بنی اسرائیل میں وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت کہ جو ایمان و عمل کی ایک ایسی جامع آیت کہا جاتا ہے کہ اگر اس ایک آیت پر انسان عمل کر لے تو پیغمبر اکرم کا قول سنی شیعہ سب مفسر نقل کرتے ہیں کہ اگر اس ایک آیت پہ عمل کر لو تو گویا کامل الایمان بن جاؤ گے. وہ کون سی آیت ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اور جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرنا کس پر؟ سب سے پہلے قرابت داروں پر، والیتامى اس کے بعد یتیموں پر. سورہ نساء کی دوسری آیت سے لے کر چھٹی آیت تک اور اس کے بعد مسلسل پورے قرآن میں یتیموں کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے. وارزقوہم وکسوہم وارزقوہم فیہا وکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، دیکھو تم انہیں رزق دینا، تم انہیں لباس پہنانا اور تم ان سے بہت اچھے طریقے سے گفتگو کیا کرنا. اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ مر جائے، حیوانوں میں یتیم وہ ہے کہ جس کی ماں مر جائے. قرآن کریم نے یتیم کے ساتھ اکرام کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی نجس جانور کو بھی روٹی کا ٹکڑا ایسے کر کے ڈال دیا جاتا ہے، کسی حیوان کو بھی چارہ کھلا دیا جاتا ہے. قرآن کریم صرف یتیم کو رزق دینے کی اور لباس پہنانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی عزت اور اکرام کرنا. اگر تم ان کی عزت و اکرام کرو گے، اور سورہ فجر کی آیتوں میں قرآن نے کہا کہ ہم جب کسی کا امتحان لیتے ہیں تو اس کے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، اور جب کسی پر نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میرا رائٹ تھا. لیکن کلا واللہ تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے. یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو عملی طور پر، جیسا کہ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ اگر اپنی تنگی افلاس، اپنے فقر و فاقے سے نجات چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو صدقہ دے کر اللہ سے کاروبار کر لو. کیا بات ہے، یعنی ہے کچھ نہیں، آدمی افلاس میں ہے، فقر و فاقے میں ہے، اور جو بھی مختصر ترین پونجی اس کے پاس ہے اسے ہی اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے کاروبار کر لے. خود خدا کا وعدہ ہے کہ جو دو گے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ اس میں اضافہ کرے گا. تو ہر مقام پر یتیم کے ساتھ اکرام کی بات کی گئی ہے. اور
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اگر یتیم تمہاری سرپرستی میں ہوں تم ان کے سرپرست ہو، اور کچھ ایسے یتیم ہوں کہ جو مال و اسباب چھوڑ کر بھی گئے ہوں اور تم ان کے سرپرست بن گئے ہو، تو قرآن کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کا امتحان لیتے رہو، ان کی آزمائش کرتے رہو، انہیں جانچتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ ان کی آزمائش کرتے رہو کا مطلب انہیں مختلف طریقوں سے ٹرین کرو، تربیت کرو، جب تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ وَإِنْ آنَسْتُمْ، جب تم یہ محسوس کرو کہ یہ اب سمجھدار ہو گئے، دفعتم الیہم اموالہم، تو ان کے مال انہیں واپس کر دو۔ اس زمانے کے اعتبار سے عجیب و غریب سلسلے تھے کہ یتیم بچیوں کو لا کر، جو مالدار بچیاں تھیں، ان کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے خاص طور پر ان سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے کی مسلسل آیتیں ہیں، لیکن قرآن کریم نے یتیم کا معیار اس قدر بلند کر دیا کہ آج الحمدللہ کہ آپ حضرات میں سے جو لوگ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ مومنین کی ان کاوشوں کی وجہ سے وہ بچے اور بچیاں جن کے ماں یا باپ اس دنیا سے گزر گئے تھے، مومنین ان کی سرپرستی اس انداز سے کرتے ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے وہ بچے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہترین اجر ہے، لیکن بس ایک طرف توجہ رکھیے کہ یہ سب کس لیے ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جس کے صدقے میں خلق کیا، اس کے باپ کا انتقال اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم نے وہ آیتیں نازل کی، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی، ووجدک عائلا فاغنا، تو مفلس تھا ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ اور اس کے بعد دیکھو، یتیم کو دھتکارنا مت، یتیم کی تحقیر نہ کرنا، سائل کو مت دھتکارنا۔ جو پیغام دیا ان سارے احسانات کو گنوا کر وہ کیا تھا کہ یتیم کی کبھی تحقیر نہ کرنا، اس کو حقارت سے نہ دیکھنا، سائل کو کبھی نہ دھتکارنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا مسلسل تذکرہ کرتے رہنا۔ پیغمبر اکرم یتیم تھے، آپ کے سرپرست جناب ابو طالب بنے۔ پیغمبر اکرم کے پاس ظاہری مال و دولت نہیں تھی، جناب خدیجہ کے ذریعے سے وہ دولت اسلام کے حصے میں آ گئی۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں تمہیں دیں ان کا تذکرہ کرتے رہنا، یعنی جناب ابو طالب کا ذکر کرنا یا جناب خدیجہ کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شمار ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات میں۔ اور بالکل اس کے مقابلے پر انما یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ ایسا ہے کہ جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کو کھا جاتے ہیں۔ آقا طباطبائی نے اس پر تحریر کیا اور علماء نے اس پر تبصرے کیے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے آگ کھا رہا ہے۔ تو آگ کھائے گا تو آگ کی کچھ سوزش تو محسوس ہونی چاہیے، لیکن اس آدمی کو جو یتیم کا مال کھاتا ہے کوئی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے نعوذ باللہ کوئی کیا شاعرانہ بات ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اعمال پر پردہ پڑا ہوا نہیں ہے، انسان کے نفس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس پردے کو ہٹائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اپنے اندر جنت کو جمع کیا تھا کہ جہنم کی آگ کو جمع کیا تھا۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جہنم کوئی الگ سے چیز نہیں ہے کہ جس میں لے جا کے پھینک دیا جائے گا، یہ بھی ہے
کہ ایک الگ سے ایک وادی ہے ویل اور اس کے مختلف طبقات ہیں جس میں جا کے ڈال دیا جائے گا، لیکن ایک جہنم کی قسم وہ ہے جو خود انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے، اور ایک جنت وہ ہے کہ جس کے مختلف درجات و طبقات ہیں، کہ جس کی بلند ترین منزل جنت عدن ہے، اور ایک جنت وہ ہے کہ جو انسان اپنے عمل کے سبب سے اپنے اندر ہی جمع کرتا رہتا ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ ازلفت الجنت للمتقین، جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ ایسا مومن جس نے اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کو اپنے اندر جمع کیا ہے، جب موت اس پر وارد ہوگی تو جنت میں اسے لے جایا نہیں جائے گا بلکہ جنت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ پر۔ اور بس یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب کا سنا ہوا ہے، اسی کو دوبارہ اعادے کے طور پر ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ نہج البلاغہ کی شرح جو آیت اللہ حبیب اللہ خوئی کی ہے عربی میں، اور اب اس کی 3-4 جلدیں اردو میں بھی آ چکی ہیں، اس کا نہج البلاغہ کا جو تیسرا حصہ ہے خطوط اور مولا کے اقوال پر مشتمل، اس میں خط ہے قاضی شریح کے نام، ایک دستاویز ہے جو مولا نے لکھ کے دی تھی، اس کی شرح میں انہوں نے نہج البلاغہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بہت دور دراز سے ایک شخص ایام حج میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہوا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بہت دور کے علاقے سے آتا تھا اور سب سے پہلے مدینے آتا تھا، چھٹے امام کا مہمان بنتا تھا، اور اس کے بعد چلا جاتا تھا حج کرنے کے لیے، اور پھر واپس پلٹ کے آتا تھا مدینے، اور اس کے بعد پھر اپنے وطن پلٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے آگے کہا کہ فرزند رسول، میں آتا ہوں حج کے لیے، آپ کے قدم بوسی کے لیے، لیکن آپ کو الٹا زحمت میں مبتلا کرتا ہوں، میں آپ ہی کا مہمان بن جاتا ہوں۔ تو مولا میں یہ چاہتا ہوں، ایک بہت غنی بہت ثروت مند آدمی تھا، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک مدینے میں مکان خرید لیں، جب میں آؤں تو اس میں ٹھہروں، آپ کی زیارت کرتا رہوں، اس کے بعد حج کروں، پھر واپس چلا جاؤں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تو ایک مکان خریدنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بہت معقول رقم امام کی خدمت میں دے کر چلا گیا۔ جب واپس پلٹ کے آیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک مکان تو خریدا ہے، لیکن اگر تو کہے تو میں اس کی دستاویز لکھ دوں، یہاں اس دنیا میں تو میرا ہی مہمان رہے گا۔ کہا مولا آپ نے کیا کیا اس پیسے کا؟ کہا کہ میں نے اس پیسے سے جو یتیم سادات تھے، جو غریب تھے، مسکین تھے ہمارے خاندان کے، میں نے وہ مال ان پہ خرچ کر دیا ہے، کیا تو اس سے راضی ہے؟ اس نے کہا مولا میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ آپ نے میرے مال کو اپنی خوشی کے ساتھ جہاں اس کو مستحق سمجھا لوگوں کو، وہاں اپنے خرچ کر دیا۔ کہا ایسا نہیں ہے، چونکہ تو مکان خریدنا چاہتا تھا تو میں نے تیرے لیے مکان خریدا ہے، اب تو چاہے تو میں تجھے اس کی دستاویز لکھ کے دے سکتا ہوں۔ کہا مولا مجھے لکھ کے دے دیجئے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے جو دستاویز لکھ کر دی اس میں یہ تھی کہ جو بالکل وہ اس لیے انہوں نے نقل کیا ہے آیت اللہ نے شرح میں کہ چونکہ امیر المومنین نے جو قاضی شریح کو دستاویز لکھ کر دی تھی اس میں لکھا تھا وہ الفاظ، وہی امام صادق علیہ السلام نے لکھے کہ یہ وہ وصیت ہے کہ جو جعفر ابن محمد فلاں ابن فلاں کے لیے تحریر کر رہا ہے، جعفر ابن محمد نے اس کے لیے ایک مکان جنت عدن میں خریدا ہے، جس کے گھر کی ایک دیوار رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے اور ایک دیوار علی و بطول کے گھر سے ملتی ہے، اس کے گھر کی پشت جو ہے وہ حسن و حسین کے گھر سے ملتی ہے، اور اس گھر کا دروازہ جنت عدن میں کھلتا ہے۔ یہ مولا نے لکھا اور اس پر دستخط کر کے اسے دے دیے۔ یہ لے کے آیا اور اس نے اپنے بچوں کو وہ دستاویز دکھائی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اگلا سال نہیں آیا کہ ایسی بیماریوں مبتلا ہوا کہ قریب المرگ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے وصیت کی کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس خط کو قبر میں میرے سینے پہ رکھ دینا۔ ایسا ہی کیا اس کے بچوں نے، اسے دفن کر کے اس خط کو مولا کے مکتوب کو اس کے سینے پہ رکھ کے آ گئے۔
اگلے روز اس کی فاتحہ خوانی کے لیے جب قبر پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ دستاویز جو اس کے سینے پہ رکھی تھی وہ دستاویز تو قبر کے تعویذ پر اوپر رکھی ہوئی ہے، مٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اس پر اس کے دستخط ہوئے ہوئے ہیں مرحوم کے۔ ان بچوں نے اس کو اٹھایا کاغذ پہ تو اس پہ یہ لکھا ہوا تھا اس کے دستخط کے ساتھ کہ میں فلاں ابن فلاں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جیسے میرے مولا و آقا نے میرے لیے دستاویز لکھی تھی میں نے ویسا ہی مکان جنت میں پا لیا ہے۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدس پر۔ تو بس یہ شاعری نہیں ہے، یہ کوئی عقیدت کے واقعات نہیں ہیں، کچھ اللہ نے کچھ لوگوں کو مالک بنایا ہے، اس کائنات کا بھی جنت کا بھی وارث بنایا ہے۔ اگر کوئی اس نقش قدم پہ ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے چلے، اس محبت کی آگ کو اپنے اندر روشن کر لے تو جہنم کی آگ خود بخود ویسے ہی اس سے دور ہو جائے گی۔ جنت میں لے جایا نہیں جائے گا، جنت اس کے قریب آ جائے گی۔ بس 3 مرحوم اور 1 مرحومہ۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام کا دن بھی گزرا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے آپ حضرات۔ محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ دیکھیے کل آپ نے ذکر سن لیا، مولا کی ولادت کا دن گزر گیا۔ کوئی ہے پوری کائنات میں ایسا مظلوم؟ ہم فقط لاچار کی حیثیت سے، بیمار کی حیثیت سے، مظلوم کی حیثیت سے ہی اپنے سامنے ایک نقشہ رکھتے ہیں مولا کا، لیکن اس ناتوانی کے باوجود کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، گلے میں طوق ہو، سر جھکا ہوا ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ سر طوق نے نہیں جھکا رکھا تھا۔ مولا اگر اپنا سر اٹھا کے دیکھتے تو کیا دیکھتے؟ اپنی پھپھیوں کو سر برہنہ حالت میں دیکھتے، سر جھکا ہوا تھا۔ لیکن اس عالم میں بھی اگر کوئی راستے میں یہ سوال کرتا ہے، اور کیسا عجیب سوال کرتا ہے کہ امام نے پھر اپنے سر کو جھکائے نہیں رکھا بلکہ سر کو اٹھایا، اور ایک مرتبہ اس پہ نگاہ ڈال کے میں اس کی بات کو نقل نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ ناواقف ہے، اسے اطلاع نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا شیخ قرآن پڑھتا ہے؟ کہا پڑھتا ہوں۔ کہا تو نے قرآن میں آیت اثیر، آپ نے آیت اثیر کی تلاوت فرمائی، کیا یہ آیت اثیر پڑھی ہے قرآن میں؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ کہا یہ آیت اثیر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت مودت کی تلاوت فرمائی۔ کہا تو نے آیت پڑھی ہے؟ کہا کہ پڑھی ہے۔ کہا یہ آیت مودت جن کی محبت کو خدا نے واجب کیا ہے وہ ہم ہیں۔ خمس کی آیت پڑھی۔ 4 آیتیں تلاوت کرنے کے بعد اس نے کہا یہ کون سی آیتیں پڑھ رہے ہو؟ یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہم ہی آل محمد ہیں جن کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عزاداران امام، بس ایک جملہ، ایک موقع ایسا آیا تھا، 64 بچوں کی 57 بچوں کی روایت ہے کہ جو ماؤں کی گودیوں میں تھے، لیکن جب اونٹوں کو چلایا گیا بچے اونٹوں سے نیچے گرتے رہے، اونٹوں کے نیچے آ کے پامال ہوتے رہے، قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ لیکن ایک اونٹ پر جس پر جناب سکینہ سوار تھی، جب جناب سکینہ اونٹ سے نیچے گری تو سید الشہداء کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ شمر ملیون تازیانہ لے کر امام سجاد کی طرف آیا۔ امام نے سوال کیا اپنے بابا سے کہ بابا آپ کے بیٹے میں اس جملے کے بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، بابا تازیانے بہت کھائے، بابا آپ کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ کہا بیٹا سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی ہے، جب تک سکینہ قافلے کے ساتھ آ کر ملحق نہیں ہوگی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، شہداء کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ قرآن کے نور سے، اہل بیت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا منعقد کی گئی ہے، ان کی جو غلطیاں، خطائیں، لغزشیں تیرے علم میں آئی ہوں انہیں معاف فرما دے۔ پروردگار تو نے انہیں معاف کر دیا ہو تو جوار معصوم میں جگہ مرحمت فرما دے۔ پروردگار ہم سب کی جو خطائیں، غلطیاں تیرے علم میں آ چکی ہم سب کو معاف فرما دے۔ پروردگار عمل خیر کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں امن و عافیت عطا فرما دے، تمام محبان اہل بیت کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔
امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ایک اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجئے۔ مرحوم عباس علی محمد دھارسی، مرحوم نجم الحسن ابن عبداللہ نانجی، مرحوم اکبر علی جعفر علی راجانی، مرحومہ سکینہ بنت شیر علی پیر بھائی کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن مسرزا، وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.